السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ قرضے جان ڈرامہ دیکھنے اور قرضے جان ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ قرضے جان ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ قرضے جان ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جو عمار کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور بہت ہی غصے میں نکلتا ہے اپنے آفس سے، اور اپنی جہاں پر اس نے گاڑی پارکنگ کی ہوتی ہے پارکنگ ایریا میں آتا ہے، اپنے ویگو ڈالے کے اوپر بیٹھتا ہے اور بہت ہی غصے سے اسٹارٹ کرتا ہے، پھر اسے لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے جہاں پر ان کی جو کنسٹرکشن ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اس طرف نکل جاتا ہے، اور راستے میں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی میں پیچھے سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اسی کی پریشانی کے عالم میں کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے جب اس کا بابا اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اختر صاحب عمار کو ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تم پوری رات گھر نہیں آؤ گے، اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرو گے اور تمہاری نیند نہیں پوری ہوگی اور تم آفس میں ٹائم پر نہیں پہنچو گے اور اس طرح سے تم پیسوں کو فضول اڑاؤ گے، تو تم کب ایک اچھے انسان بنو گے اور کب تم بزنس مین بنو گے؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آتا ہے جب کہ عمار جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کر رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر ایک سائڈ پر جو ہے، تو اسی دوران اختر صاحب وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر عمار کو 2-3 تھپڑ لگا دیتا ہے، اور عمار جو ہے یہاں پر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور عمار کے جو دوست ہیں وہ عمار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بے بس اور لاچار سا کھڑا ہوا ہے، اور اختر صاحب یہاں پر عمار کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کب تم سدھرو گے ان آوارہ گردیوں سے، ان دوستوں سے تمہیں کوئی نفع نہیں ملے گا، سر تمہیں ان سے نقصان ملے گا۔ اور یہاں پر عمار کے دوست جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ جو ہے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں جو کہ عمار کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں عمار کی گاڑی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر عمار جو ہے ایک گاڑی کی بہت ہی تیز رفتار میں اسے چلا رہا ہوتا ہے، اور اپنی گاڑی کے ایکسیلیٹر کے اوپر وہ پاؤں رکھے ہوئے دبا کر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور گاڑی بہت سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور وہ بار بار ہارن دے رہا ہوتا ہے، سامنے آنے والی گاڑیوں کو ہٹا رہا ہوتا ہے اور گاڑی کو بالکل بھی سلو نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ پریشانیوں کی وجہ سے پھٹنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی اچھا کام نہیں ہوتا۔ ادھر عمار کی والدہ عمار سے کہتی ہے بیٹا تم سدھر جاؤ، تم اپنے بابا کی غصے کو بالکل بھی نہیں جانتے، وہ کس طرح گئے ہیں، تمہاری دادی جان کے پاس بھی تمہارے بابا کے غصے کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اچھے انسان بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارا بابا کوئی الٹا سیدھا کر بیٹھے۔ پھر ہمیں اختر صاحب اور عمار کو دکھایا جاتا ہے جبکہ آفس کے اندر وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اختر صاحب عمار سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نشوہ تم سے کیوں مختلف ہے، کیوں وہ تم سے زیادہ اچھی ہے، کمفرٹیبل ہے، کیونکہ وہ عقل کا استعمال کرتی ہے اور عقل کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہی وہ کامیاب ہے، تم جبکہ عقل کا 1% بھی استعمال نہیں کرتے اور اس لیے تم آوارہ گردیوں میں ماہر ہو اور اس طرح کے کاموں میں ماہر ہو، اور وہ دیکھو
جو ہمارے ہاتھوں میں پلی پڑی ایک لڑکی جس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور تم جو ہو صرف اور صرف یہ سڑک چھاپ لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردیوں کرنے میں مصروف ہو اور باپ کے کمائے ہوئے پیسوں کو اڑانے میں مصروف ہو۔ تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اختر صاحب بہت زیادہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اس طرح بالکل بھی نہیں چلے گا، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے ہی وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنی گاڑی کو لے کر تیزی سے اپنی بلڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔